کیا حمایت بھی کام نہ آ سکی؟ بالآخر افغان طالبان نے گھٹنے کے دیے۔ افغان طالبان کی درخواست پر پاکستان کا سیز فائر کا فیصلہ۔ وزارت خارجہ کے مطابق افغان طالبان رجیم کی جانب سے جنگ بندی کی درخواست کی گئی تھی۔ افغان طالبان کی درخواست پر آج شام 6 بجے سے اگلے 48 گھنٹوں کے لیے عارضی سیز فائر کا فیصلہ۔ دو طرفہ تعمیری بات چیت سے مسئلے کا مثبت حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، پاکستانی وزارت خارجہ کا اعلان۔ افغان طالبان اس وقت بھارت کی پراکسی بنے ہوئے ہیں۔ کابل نئی دلی کی پراکسی وار لڑ رہا ہے۔ فیصلے دہلی سے سپانسر ہو رہے ہیں۔ وزیر دفاع خارجہ آصف نے اپنے بیان میں کہا، سیز فائر کی خلاف ورزی ہوئی تو جواب دینا پڑے گا۔ پاکستان پر جنگ مسلط کی گئی تو بھرپور جواب دیں گے۔ وزیر دفاع کا دو ٹوک موقف، کہا افغانستان ایک ٹینک دکھا رہا ہے جو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، نہ جانے کہاں سے ٹینک لایا گیا، جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ پنجاب حکومت کا انتہا پسند جماعت پر پابندی کے لیے وفاق کو سفارش کرانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان کا اجلاس، سخت اقدامات کا فیصلہ۔ انتہا پسند جماعت کی تمام جائیدادیں اور اثاثے محکمہ اوقاف کی تحویل میں دی جائیں گی۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کیے جائیں گے۔ اجلاس میں اہم فیصلے، نفرت انگیزی، اشتعال انگیزی اور قانون شکنی پر دہشت گردی کے مقدمات چلیں گے۔ غیر قانونی اسلحہ رکھنے پر 14 سال قید اور 20 لاکھ روپے تک جرمانہ عائد کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ افغان شہریوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے اور غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف آپریشن کا بھی اعلان۔ سوات ایکسپریس وے پر تیز رفتاری ایک اور سانحہ کا سبب بن گئی۔ خانہ بدوشوں سے بھرا ٹرک تیز رفتاری کے باعث الٹ کر کھائی میں جا گرا۔ 15 افراد جاں بحق، حادثے میں 8 افراد زخمی ہوئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر مالاکنڈ محمد فیاض کا کہنا ہے کہ جاں بحق افراد کا تعلق سوات کے علاقے بحرین سے ہے۔ مرنے والوں میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے۔ وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی منظوری دے دی۔ پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے 66 پیسے فی لیٹر کمی، نئی قیمت 263 روپے 2 پیسے مقرر۔ ڈیزل 1 روپے 39 پیسے فی لیٹر سستا، نئی قیمت 275 روپے 41 پیسے فی لیٹر۔ مٹی کا تیل 3 روپے 26 پیسے سستا، نئی قیمت 181 روپے 71 پیسے فی لیٹر۔ لائٹ ڈیزل آئل 2 روپے 74 پیسے سستا، نئی قیمت 162 روپے 76 پیسے مقرر کر دی گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ طالبان حکومت میں اختلافات شدت اختیار کر گئے، ایک دوسرے پر الزامات۔ سراج الدین حقانی کا پکتیکا میں خطاب، حکومت اور عوام کے اتحاد پر زور۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ دنوں افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے پکتیکا کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے مقامی قبائل سے ملاقاتیں کی اور خطاب کیا۔ کہا کچھ لوگ جنگ میں شامل نہیں تھے مگر اقتدار کا کریڈٹ لے رہے ہیں۔ افغان وزیر داخلہ نے کہا ذاتی مفادات نہیں، قومی مفاد کو ترجیح دینی ہوگی، عوام کو نرمی سے اسلامی اقدار کی طرف راغب کریں۔ سراج حقانی کی غیر اعلانیہ تنقید، طالبان قیادت میں دراڑیں واضح ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے آسٹریلوی ہائی کمشنر نیل ہاکنز کی ملاقات، پاک آسٹریلیا تعلقات، بارڈر مینجمنٹ اور انسانی اسمگلنگ پر تبادلہ خیال۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر نے حالیہ ناخوشگوار واقعات میں پولیس افسر اور دہشت گرد حملوں میں فورسز کے افسروں اور جوانوں کی شہادت پر اظہار افسوس کیا۔ قذافی اسٹیڈیم کی بحالی اور اسلام آباد کی ترقی پر محسن نقوی کی تعریف کی۔ نیل ہاکنز نے کہا بی بی پاک دامن میری پسندیدہ جگہ ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ غیر قانونی امیگریشن کی حوصلہ شکنی قانونی امیگریشن کے فروغ پر یقین رکھتے ہیں۔ غیر قانونی انسانی اسمگلنگ میں ملوث عناصر سے آئینی ہاتھوں سے نمٹا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کا احتجاج رنگ لے آیا، پنجاب حکومت نے رات گئے بلاول ہاؤس کے باہر سیکیورٹی اہلکار بھیج دیے۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں کا کہنا ہے پنجاب حکومت نے بلاول ہاؤس کو دوبارہ سیکیورٹی فراہم کر کے اچھا اقدام کیا۔ بلاول ہاؤس لاہور کی سیکیورٹی واپس لیے جانے پر پیپلز پارٹی رہنماؤں نے احتجاج کیا تھا۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے بلاول ہاؤس لاہور کی سیکیورٹی واپس لینے کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ بلاول ہاؤس کی سیکیورٹی کبھی بھی واپس نہیں لی گئی۔ سیکیورٹی واپس لینے کی خبریں جھوٹ اور من گھڑت ہے، ایسی فیک خبروں سے گریز کیا جائے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے وزراء خارجہ کی خزانہ کی اہم ملاقات، تجارتی اور اقتصادی تعلقات، سرمایہ کاری اور نجکاری پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے قومی ایئر لائن اور ہوائی اڈوں کی نجکاری سے آگاہ کیا۔
پاکستان نے سعودی عرب سے انفراسٹرکچر منصوبوں کے لیے مالی معاونت کی خواہش ظاہر کی۔ وزیر خزانہ نے کہا پاکستان IMF اصلاحاتی ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ سعودی وزیر خزانہ کا پاکستان کے ساتھ تعاون پر مثبت رد عمل۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک اقتصادی شراکت داری پر اتفاق۔ سپریم کورٹ بار انتخابات 2025 کے لیے پولنگ جاری، شام 5 بجے تک ووٹ ڈالے جائیں گے۔ صدر کی نشست پر ہارون الرشید اور توفیق آصف کانٹے دار مقابلہ، سیکریٹری کے لیے میاں عرفان اکرم اور ملک زاہد اسلم آمنے سامنے۔ نائب صدر پنجاب کی نشست پر 3 امیدواروں میں سخت مقابلہ، 13 پولنگ اسٹیشنز پر ملک بھر سے 4389 وکلا ووٹ کاسٹ کریں گے۔ لاہور میں سب سے زائد 1460 وکلا ووٹ ڈالیں گے۔ اسلام آباد میں 805 ووٹرز ووٹ ڈالیں گے۔ محکمہ صحت سندھ کا صوبے بھر میں ڈینگی وائرس کے کیسز سے متعلق تازہ ترین رپورٹ جاری۔ رواں ماہ اکتوبر میں سندھ بھر میں ڈینگی کے 175 نئے کیسز رپورٹ۔ ڈینگی کیسز کی مجموعی تعداد 819 ہو گئی۔ کراچی ڈویژن سب سے زیادہ متاثر قرار، حیدرآباد میں 48، میرپور خاص میں 37، سکھر میں 5 کیسز سامنے آئے۔ 1 ہلاکت بھی رپورٹ ہوئی۔ وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عزرا فضل پیچوہو نے کہا کہ صوبے بھر میں انسداد ڈینگی مہم کو مزید تیز کر دیا گیا۔ اسپرے اور پاؤکنگ کے عمل کو روزانہ کی بنیاد پر جاری رکھا گیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کر فوری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اور کراچی میں CIA کی کارروائی، اسٹریٹ کرائم کی متعدد وارداتوں میں ملوث 5 ملزمان کو گلستان جوہر اور کونگی سے گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان یوسف، آصف، ریاض اور رحیم اور علی کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے 5 پستول، گولیاں اور وارداتوں میں استعمال ہونے والی کار بھی برآمد۔ SSP امجد شیخ کے مطابق پولیس نے حکمت عملی سے ملزمان کو گرفتار کیا، جو گرفتاری سے بچنے کے لیے اسلحے کا بھی استعمال کر رہے تھے۔